احمدہ حمدا یبلغ رضاہ وصلی اللہ علی اشرف من اجتباہ وعلی من صاحبہ ووالاہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واتیوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ ترتیب مصحف میں اب سورہ انفال واقع ہوئی ہے۔ انفال نفل کی جمع ہے۔ نفل کا مطلب زائد شے۔ نمازوں میں بھی جو اضافی طور پر نیکی حاصل کرنے کے لیے نمازیں پڑھی جاتی ہیں ان کو نفل کہتے ہیں، اور یہاں انفال بمعنی مال غنیمت استعمال ہوا۔ بندہ مومن کا نقطہ نظر واضح کیا جا رہا ہے کہ جنگ میں شرعی جہاد و قتال میں جب بندہ شریک ہوتا ہے تو اس کی نیت صرف اور صرف اللہ کی رضا کا حصول ہے۔ چنانچہ جو چیز اضافی طور پر ملتی ہے، یعنی جو غنیمت ملتی ہے، اسے مال غنیمت کو اضافی شے قرار دیا جا رہا ہے، مقصودی شے نہیں ہونا چاہیے۔ تو شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، نہ کسی ملک کا فتح کرنا، وہاں اقتدار و اختیار حاصل کر لینا، اور نہ یہ کہ مال و دولت اس کو دنیا کا مل جائے، یہ سب مقصودی چیزیں نہیں ہیں۔ ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ دونوں چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ وہ مال غنیمت جو حاصل ہوتا ہے اس کے لیے ایک شرعی قاعدہ شریعت نے دے دیا اور اس کو پاکیزہ ترین مال قرار دیا، اور دوسری طرف جو شان و شوکت اسلام کی بڑھتی ہے وہ اپنی جگہ ایک مفید بات ہے۔ ہوا یہ تھا کہ غزوہ احد کا واقعہ اس صورت میں، غزوہ بدر کا واقعہ تفصیل کے ساتھ، معذرت کے ساتھ، غزوہ بدر کا واقعہ تفصیل کے ساتھ اس صورت میں آیا۔ تو غزوہ بدر کے موقع پر کچھ ابتدان جو کہ پہلی جنگ تھی، مسلمان میدان جہاد میں یہ سمجھ رہے تھے کہ مال غنیمت کا وہی دستور جو پہلے چلا آتا تھا کہ جو کوئی میدان میں جو اپنے قبضے میں لے لے وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو افراد شریک تھے ان میں 3 گروہوں پر، 3 ٹولیوں پر لوگوں کو تقسیم کیا گیا تھا فتح کے بعد۔ ایک گروہ وہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے پر معمور تھا، ایک گروہ وہ تھا جو تعاقب کر رہا تھا کفار کا، اور ایک گروہ وہ تھا جو مال غنیمت کو جمع کرنے پر معمور تھا میدان میں سے، تاکہ سب کو جمع کر لیا جائے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو قیدی آئے ہیں ان کو بھی باندھ کر رکھ لیا جائے۔ اب یہ خیال ہوا بعد میں اور اختلاف پیدا ہوا مسلمانوں میں کہ جن لوگوں نے مال غنیمت جمع کیا ہے یہ ان کا ہے یا یہ کہ سب پر تقسیم ہوگا۔ تو قرآن حکیم میں واقعہ بدر پر تفصیل سے تبصرہ کرتے ہوئے صورت میں آغاز میں بتا دیا گیا کہ مال غنیمت کو تو ایک اضافی چیز سمجھو، یہ تمہاری مقصودی چیز نہیں ہے، باقی اور یہ کل کا کل اللہ کے لیے، جو کہ اللہ کی مدد و نصرت سے حاصل ہوا اور اس کے رسول کا ہے۔ باقی اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ پھر آگے جا کر سورت کے درمیان میں اس کا حکم بیان کیا گیا اور قواعد بیان کر دیے گئے، چونکہ اب تک تفصیل آئی نہیں تھی، پہلا موقع تھا جنگ کا، تو اس موقع پر ہدایت دے دی گئی کہ آئندہ میدان جہاد میں مال غنیمت کا حکم یہ ہوگا، اس طرح تقسیم کیا جائے گا۔ اپنے مقام پر انشاءاللہ اس بات کو سمجھیں گے۔ بدر کی کچھ واقعہ بدر کی کچھ تفصیلات اگر سامنے ہوں تو سورت کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے ابتدائی کچھ ماہ صرف کیے اسلام کے لیے، مرکز کی تعمیر کے لیے، جیسے مسجد تعمیر کی گئی سب سے پہلے، اور یہی حکم ہے مسلمانوں کو کہ جب کسی بستی کو آباد کریں تو وہاں مرکزی مقام مسجد ہونا چاہیے، اور مسجد ہی سے اس بستی کی تعمیر کا آغاز ہونا چاہیے۔ چنانچہ مرکزی مقام ایک مسجد کی تعمیر ہو گئی، وہی مسلمانوں کے لیے واعظ و نصیحت، تبلیغ و ارشاد کا اور ان کی اصلاح و دعوت کا ذریعہ مرکز بھی تھا، تعلیم کا مرکز بھی تھا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مہمات شروع کی، جس میں کم از کم 8 مہمات ہیں جو غزوہ بدر سے پہلے روانہ کی گئیں۔ صورت یہ تھی کہ مشرکین مکہ کی طرف سے اولاً یہ تعارض کیا گیا کہ کچھ لوگ وہاں سے آئے اور آ کر انہوں نے مدینہ منورہ کے باہر مویشیوں کو بھی نقصان پہنچایا، فصلوں کو بھی نقصان پہنچایا، واپس چلے گئے۔ اس کے بعد پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ وہ جب گئے ہیں، جو سرداران انصار میں سے تھے، وہ جب گئے ہیں مکہ مکرمہ عمرہ کرنے کے لیے تو حرم مکہ میں ابو جہل نے ان سے کہا کہ دیکھو تم نے ہمارے دشمنوں کو چونکہ پناہ دی ہوئی ہے، اس لیے تمہارے خلاف ہمارا اعلان جنگ ہے، اور آئندہ تم میں سے کوئی اگر عمرے کو آیا تو ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔
انہوں نے کہا کہ اگر تم یہ کرتے ہو تو پھر ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے، تمہارے تجارتی قافلوں کو نہیں چھوڑیں گے، تو تمہارا تجارتی روٹ مدینہ منورہ کے قریب سے گزرتا ہے، وہاں ہم تمہارے خلاف چوکیاں بنائیں گے۔ یہ اس طرح سے کہیے ایک طرح سے اعلان جنگ ہو گیا، اور پہلے سے ہی جنگ کی کیفیت اور حالت میں تھے مسلمان نے، مدینہ میں رہنے والے مسلمان اور مکہ میں رہنے والے کفار۔ اب یہاں باقاعدہ بھی ایک طرح سے اعلان ہو چکا۔ پھر اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا تھا، اور چھوٹی چھوٹی جنگیں جو ہوئی تھی، 8 مہمات میں سے 4 جو ہے وہ ایسے تھے جو سرایا تھے، جس میں صحابہ اکرام کی جماعتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا، خود شرکت نہیں فرمائی، اور 4 ایسے تھے جو چھوٹے چھوٹے غزوات تھے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے۔ نخلا کا واقعہ بھی پیش آ چکا تھا، جہاں نہ جانتے ہوئے کہ حرمت والے مہینے شروع ہو گئے، مسلمانوں کے ہاتھوں ایک کافر قتل ہو گیا تھا۔ ان سارے واقعات کے پس منظر میں اس بات کو اب سمجھنا چاہیے، جو یہ اعتراض کرتے ہیں لوگ کہ مسلمانوں نے ابتدا کی اور جا کر جو ہے وہ ایک ایسے قافلے کو روکا جو کہ تجارتی قافلہ تھا، مستشرقین کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر اور لوگ بھی مسلمانوں میں وہ معذرت خواہانہ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک طرح سے اعلان جنگ ہو چکا تھا، اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ جو بات کہہ کر آئے تھے کہ ہم راستہ روکیں گے، اس کے موافق اب جیسی خبر ملی مسلمانوں کو کہ، اور یہ سن 2 ہجری کا واقعہ ہے، مسلمانوں کو یہ خبر ملی کہ ابو سفیان جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے اور سرداران قریش میں سے تھے، اور ایک بڑا لشکر، بڑا تجارتی قافلہ وہ لے کر گئے تھے، جس میں مکے والوں میں سے ہر طبقے کا مال لگا موجود تھا، اور شام سے واپس آئے تھے اور بہت کچھ منافع کما کر آئے تھے۔ 40 پہرے دار اس لشکر کے اس قافلے کے ساتھ تھے، اور جب یہ لوگ آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو گئی کہ یہ قافلہ آ رہا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ پہلے فرما چکے تھے، تو مسلمانوں نے اس قافلے کا راستہ روکا، اور اس لیے روکا کہ یہ جو سامان تجارت لے کر جا رہے ہیں یہ ہے ہی مسلمانوں کے خلاف استعمال ہونے کے لیے، یہ مکہ اگر پہنچ گئے تو جا کے وہاں سے سارے مال کو استعمال کریں گے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو شرعاً بالکل درست تھا مسلمانوں کا اس قافلے کا راستہ روکنا۔ البتہ ہوا یہ کہ جب اس طرف روانہ ہوئے تو ابو سفیان کو معلوم ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثاروں کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، تو وہاں سے لوگوں کو، یعنی اس قافلے کو ایک دور کے راستے سے ہو کر مدینے کی طرف، مکہ کی طرف روانہ ہو گیا، اور دوسری طرف ابو جہل کو، جو سرداران قریش میں ایک نمایاں آدمی تھا، اس کو خط لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سپاہیوں کے ساتھ ہمارے قافلے پر حملہ آور ہو رہے ہیں، اور اس میں قریش کا مال ہے، خطرہ ہے، اور جلد مدد کے لیے پہنچو۔ ابو جہل کو موقع دستیاب ہوا، اس نے ایک لشکر تیار کیا تقریباً 1000 آدمیوں کا، جس میں ہر کوئی کیل کانٹے سے لے ہر ایک کے پاس اسلحہ بھی ہے، گھوڑے بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، اور اونٹ بھی ہیں، اور خوب سامان عیش و طرب بھی اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، مغنیات کو بھی لے کر آئے تھے۔ اس طرح سے وہ وہاں سے نکلتا ہے بہت لاؤ لشکر کے ساتھ، اور مدینے کی بستی سے صحابہ اکرام جن کی تعداد 313 تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، چند اونٹ اور چند گھوڑے ان کے پاس تھے، چند تلواریں ان کے پاس تھیں، جو کہ بالکل بھی کسی طور پر بھی مقابلہ کرنے کی چیزیں نہیں تھی، مقابلے کا یعنی کہیے کہ مقابلے کی فضا نہیں تھی، بلکہ مسلمان بہت ہی قلیل تعداد میں اور 10 گنا زیادہ طاقت رکھنے والا دشمن سامنے آ چکا تھا، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت میں یہ بات تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی طرح سے مسلمانوں کو ایک عظیم فتح عطا کرنی تھی۔ چنانچہ ایک جنگ کا موقع ہوا، بدر جو کہ ایک وادی کا نام ہے، وہاں دونوں لشکر جمع ہو گئے۔ ابو سفیان تجارت کا سامان لے کے تو واپس پہنچ گیا مکہ، مگر ابو جہل جو لے کر آیا تھا اپنے ساتھ بڑا لشکر 1000 افراد کا، ان کے ساتھ مٹبھیڑ ہوئی ہے مسلمانوں کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام صفرا پر مشاورت کی صحابہ اکرام کے ساتھ، جب صورتحال یہ سامنے آئی۔ پہلے تو نکلے تھے اس قافلے کا راستہ روکنے کے لیے جو تجارتی قافلہ تھا، اب فرمایا کہ اب جنگ ایک ایسے لشکر سے ہونے جا رہی ہے جو کہ اسلحے کے ساتھ ہے، تو کیا رائے ہے تمہاری؟ تمام صحابہ اکرام کی رائے یہ تھی، اور انہوں نے بڑھ بڑھ کر تقریریں کی، خوب جذبہ جہاد سے معمور ہو کر تقریر کی کہ آپ ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں پر قیاس نہ کریں، آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم برق الغمام تک اپنی اونٹنیوں کو پہنچا دیں گے، دبلا کر دیں گے اور پانیوں میں اتار دیں گے، اور آپ کے ساتھ مل کر قتال کریں گے اللہ کے دشمنوں سے، اور ہم نے تو آپ اس بات کا عہد کیا ہے کہ آپ کی بھی حفاظت کریں گے، اور یہ کہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں تو ہمارے ذمے ہے یہ بات کہ آپ جو حکم دیں ہم اس کو پورا کریں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم
दिया कि बदर की तरफ मुसलमान भी चलें। जब वहाँ गए हैं तो आमने सामने दोनों लश्कर हो गए। इब्तिदान काफिरों ने जिस जगह को मुंतखब किया था अपने लिए पड़ाव डालने के लिए वो बहुत साजगार थी कि वहाँ ज़मीन भी सख्त थी और पानी का एक कुआं भी दस्तयाब था। मुसलमानों के हिस्से में जो जगह आई जो मदीना मुनव्वरा से करीब तर थी वो रेतीली ज़मीन थी और वहाँ पैर धंस जाते थे और पानी का इंतज़ाम भी इतना नहीं था कि एक छोटा सा हौज बना के उन्होंने पानी जमा किया जो जल्द ही ख़त्म हो रहा था। इस पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी नुसरत का सामान किया कि बारिश बरस गई जिसके ज़रिए से काफिरों की जगह जो सख्त थी वो कीचड़ वाली हो गई और मुसलमानों की जगह जो नर्म थी वो इस तरह से सख्त हो गई कि अब उस पर चलना मुमकिन हो गया और पानी भी मुसलमानों ने जमा कर लिया। तरह तरह से कई मोजज़ात हैं, कई नुसरतें हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से इस पूरे वाक़े में मुसलमानों के हाथ आई और फिर फतह भी अता की। अल्लाह ने ऐसी फतह मुबीन, ऐसी वाज़ेह फतह अता फरमाई कि एक तरफ 313 का लश्कर है और दूसरी तरफ 1000 से ज़्यादा मुशरिकीन हैं, उनके पास साजो सामान है, ये निहत्ते हैं, उसके बावजूद गालिब आते हैं, अल्लाह की मदद से गालिब आते हैं। 70 बड़े बड़े सरदार कुरैश के वो मारे गए जिसमें अबू जहल भी मारा गया और इसी तरह से बड़े बड़े सरदार और मारे गए और 70 के करीब उनके सरकर्दा लोग वो मुसलमानों के कैदी भी बन गए। ये सारे वाक़यात हैं जो तफसील के साथ एक सूरत में आते हैं और बदर को अल्लाह ने मुसलमानों के लिए यौमुल फुरकान करार दे दिया कि हक व बातिल में फ़र्क करने का ज़रिया है। जो जमात हक पर थी अल्लाह ने उसको गालिब कर दिया। एक दिन पहले बदर के मार्के से और बाज़ रिवायात में मालूम होता है कि मक्का ही से निकलते हुए अबू जहल ने काबतुल्लाह के पर्दों को पकड़कर ये दुआ की थी कि ऐ अल्लाह जो हक पर है उसे गालिब कर दे और जो नाहक पर है उसे रुस्वा कर दे। और एक दिन पहले उसने यूं दुआ की थी कि अल्लाह जो हम में सबसे ज्यादा कता रहमी करने वाला है, नऊजुबिल्लाह, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह किया कि हमारे पूरे कबाइल के माबैन फसाद डाल दिया, घर घर में लोग तकसीम हो गए, एक मोमिनीन है काफिरीन है, तो जो हम में सबसे ज्यादा कता रहमी करने वाला है कल उसको जलील कर दे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अगले दिन जो है वो काफिरों को जलील कर दिया और मुसलमानों को फतह अता फरमाई और उस दिन को यौमुल फुरकान करार दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूनका अनिल अनफाल, ये आपसे सवाल करते हैं गनीमतों की बाबत। कुल कह दीजिए अल अनफालु लिल्लाह, गनीमतें तो अल्लाह के लिए हैं, वो रसूल और उसके रसूल के लिए, यानी इसमें कुल का इख्तियार अल्लाह और उसके रसूल का चलेगा। जो हुक्म वो देंगे वो मानना होगा, अपने पिछले तरीकों को छोड़ दो, भूल जाओ। जाहिलियत की रसूम के मुआफिक माल गनीमत तकसीम नहीं होगा, इसलिए कि ये जंग शरई जंग है जिसे जिहाद कहते हैं। फत्तकुल्लाह, लिहाजा अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, व अस्लिहु ज़ात बैनिकुम, और अपने माबैन मामलात की इस्लाह कर लो। इसको बुनियाद नाचाकी का नहीं बनना चाहिए मुसलमानों के माबैन। व अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत करो, व रसूला, और उसके रसूल की इताअत करो, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम साहिब ईमान हो। इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना, मोमिनीन कामिलीन के औसाफ तो ये होते हैं, अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु, जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए, वजलत क़ुलूबुहुम, तो डर जाते हैं, दहल उठते हैं उनके दिल, यानी दिलों में वो एक कैफियत महसूस करते हैं, अल्लाह के खौफ की कैफियत, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डर की एक कैफियत अपने दिलों में महसूस करते हैं जब अल्लाह का जिक्र किया जाए। यानी दिलों को एक मरकजी मकाम हासिल है। अगर दिल वाकई खुशू खुजू वाले हो जाए, अल्लाह के जिक्र से असर लेने वाले हो जाए, तो ईमान अपने सारे समरात जाहिर करता है। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, एक निशानी उनकी ये भी है अहले ईमान सादिकीन की, कामिलीन की, कि इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, जब अल्लाह की आयात उन पर पढ़कर सुनाई जाए, तिलावत हो कुरान हकीम की आयात की, ज़ादतहुम ईमाना, तो ये उन्हें बढ़ा देते हैं ईमान में, ये आयात उन्हें बढ़ा देती है ईमान में बढ़ोतरी होती है। मालूम हुआ कि नेक आमाल से कैफियत ईमानी और निखर जाती हैं, सवर जाती हैं, और कुरान हकीम की तिलावत इसका ये खासा है और ये आज तक हमारे माबैन मौजूद है। इससे फ़ायदा उठाना, यानी ईमान में इजाफे के लिए कुरान हकीम की मुसलसल तिलावत, इसका मामूल बनाना, ये नुस्खा खुद कुरान हकीम हमें दे रहा है। जब हम शिकवा करते हैं इस बात का कि नेक कामों में दिल नहीं लगता और इसी तरह से कि दीन से दूरी हो रही है, और दुआ कीजिए कि अल्लाह हिदायत दे दे, तो ये तदाबीर भी इख्तियार करनी चाहिए जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अता फरमाई हैं। तिलावत कुरान की कसरत इंशाअल्लाह सारे जंग को दिल से उतार देगी और हमें ईमान की तरफ रागिब कर देगी, नेक आमाल की तौफीक बहम आती रहेगी। वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो अपने रब पर तवक्कुल करने वाले होते हैं। अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलाता, वो लोग जो कायम करते हैं नमाज को, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो कुछ हमने उन्हें दे रखा है उसमें से खर्च करते हैं। उलाइका हुमुल मोमिनून हक़्क़ा, ये है सच्चे मुसलमान, अच्छे मुसलमान, यह है जिनको के जो सीरत व किरदार के एतबार से अपने दावे के मुआफिक हैं। उलाइका हुमुल मोमिनून हक़्क़ा, यही है मोमिन सच्चे। लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम, इनके बड़े दर्जात हैं उनके रब के पास, और मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम, और बख्शिश का वादा अल्लाह ने इनसे कर रखा है और रिज़्क़ करीम का वादा दिया है।
यानी जन्नत में इन्हें रिस्क करीम बाइज्जत रिस्क दिया जाएगा। कमा अखरजक रब्बुक मिन बैतिक बिलहक, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अल्लाह ने निकाला आपके घर से हक के साथ, यानी जब आप तशरीफ फरमा हुए बाहर तशरीफ लाए क़िताल के लिए आप रवाना हो रहे थे सहाबा इकराम के साथ, व इन्न फरीक़म मिनल मोमिनीन लकारिहून, अलबत्ता मोमिनों का एक फरीक उसे नापसंद करता था, यानी तभी तौर पर एक ख्याल ये था कि अभी इतनी जल्दी क़िताल में क्यों की जाए, और ये तो अपनी तरफ से एक मौका फराहम करना है, अभी हम कमज़ोर हैं और ताकतवर हो जाएं तो फिर क़िताल करेंगे। तो कहा कि तभी तौर पर एक कराहियत इंसान अगर महसूस करे तो ये एक तभी मामला है, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फैसला इसके ऊपर है। युजादिलूनका फिल हक़, और हाल ये था कि मुनाफिकीन आपसे झगड़ा कर रहे थे हक की बाबत, बादमा तबय्यना, बाद इसके कि वाज़े हो गया था कि अन्नमा युसाक़ून इलल मौत, कि वो हाके जाते हैं मौत की तरफ। मुनाफिकीन साथ ना आए, वो छट गए थे, वहुम यंजुरून, और वो इसे देख रहे थे, यानी मौत को अपनी आंखों से ऐसा मालूम होता था कि वो खुद देख रहे हैं। वइज़ यईदुकुमुल्लाहु, और जब अल्लाह वादा कर रहा था आपसे, इहदत ताइफतैन, दो गिरोहों में से एक गिरोह का, अन्नहा लकुम, कि वो तुम्हारे लिए है। मुराद क्या है कि या तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला माले गनीम, माल से लदा फदा वो जो काफिला जा रहा है तिजारती माल पर मबनी अबू सुफियान वाला, वो तुम्हें दे देगा, या ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें दूसरे लश्कर पर जो कील कांटे से लेस है और जंगी लश्कर है उस पर फतह दे देगा। वह तवद्दूना, और तुम ये चाहते थे, अन्ना गैर ज़ाति शौकती तकूनु लकुम, तुम्हें वो मिल जाए जो बगैर कील कांटे के हैं, बगैर असलहे वाले हैं। गैर ज़ाति शौका, गैर मुसल्लह लश्कर, यानी वो जो कि माले तिजारत है वो तुम्हें मिल जाए, तुम ये चाह रहे थे। तभी तौर पर इंसान आसानी को पसंद करता है। वह युरीदुल्लाहु, और अल्लाह ये चाहता था, युहिब्बुल हक़्क़ बिकलिमातिही, कि वो साबित करते हक को, हक का हक होना अपने हिकमतों के जरिए से, अपने कलिमात के जरिए से, यानी तरह तरह से अल्लाह अपनी नुसरत तुम्हें पहुंचाएगा। वह यक़्ता दाबिरल काफिरीन, और कट जाए, काट दे जड़ काफिरों की। वो युहिक्कल हक़्क़, ताकि वो हक कर दिखाए हक को, वह युब्तिलल बातिला, और बातिल कर दिखाए बातिल को। वलौ करिहल मुजरिमून, चाहे मुजरिमों को जितना नापसंद हो, कुफार मक्का इसको जितना नापसंद करें, सारी तदबीरें कर लें, बहुत सामान लेकर आ जाएं, उसके बावजूद अल्लाह का फैसला अटल है। इस्तस्तगीसून रब्बकुम, और याद करो जब तुम फरियाद कर रहे थे अपने रब से, फस्तजाबा लकुम, तो अल्लाह ने कबूल कर ली तुम्हारी फरियाद। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवील तरीन सजदा फरमाया था बदर की रात, यानी अगले दिन मार्का था, उससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक अरीशा बनाया गया और उसमें यानी आपने उसके अंदर क़याम फरमाया, और पहरे पर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मौजूद थे, और फरमाते हैं कि मैं सुनता रहा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुजूर सजदे में गिड़गिड़ाते रहे, और आपने फरमाया अल्लाह यही गिरोह है तेरी बंदगी करने वाला, अगर ये न रहे तो जमीन पर तेरा नाम लेवा कौन होगा। यहाँ तक कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर हक का फैसला सुना दिया और आपको बता दिया कि आपको बशारत दी जाती है इस बात की कि मुसलमानों को गलबा दिया जाएगा। फस्तजाब लकुम, तो अल्लाह ने आपकी फरियाद कबूल कर ली। अन्नी मुमिद्दुकुम, कि बेशक मैं मदद करने वाला हूँ तुम्हारी, बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन, 1000 फरिश्तों के जरिए से, जो एक के पीछे एक आते हों, मुर्दिफीन, कतार अंदर कतार आ रहे होंगे। मुझे इकबाल ने कहा ना इसी की ताबीर की है मुर्दिफीन की, कि फजाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दू से, कतार अंदर कतार अब भी। शराइते नुसरत पूरी कर दो, जालिब नुसरत आमाल इख्तियार कर लो, अल्लाह की मदद को अपने साथ शामिल करने वाली जो सूरतें हैं वो पैदा कर लो अपने माबैन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद आज भी आ सकती है। 1000 का लश्कर सामने था लगभग, तो 1000 फरिश्ते अल्लाह ने भेज दिए। वमा जअलहुल्लाहु इल्ला बुशरा, और नहीं बनाया अल्लाह ने इस नुसरत को यानी इन फरिश्तों के नुज़ूल को मगर खुशखबरी, यानी है कि अल्लाह मोहताज नहीं है कि फरिश्तों के जरिए मदद करे, वो तो बस एक हुक्म के जरिए भी कर सकता है, मगर उसने तुम्हारे लिए इसे खुशखबरी और दिल के इत्मीनान का जरिया बनाया। वलितत्मइन्न बिही कुलूबुकुम, ताकि इसके जरिए मुतमईन हो जाए तुम्हारे दिल। वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह, और नहीं है नुसरत मगर अल्लाह ही की तरफ से। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, बेशक अल्लाह निहायत गालिब खूब हिकमत वाला है। इस युग़शिकुमुन नुआसा, जब वो तुम पर तारी कर रहा था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऊँग तारी कर रहा था, अमनतम मिन्हु, अपनी तरफ से अमन देने को। जिस रात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआएं फरमा रहे थे साहबा इकराम पर, आपकी जमात पर अल्लाह ने खास नींद तारी फरमा दी, बड़ी अमन वाली नींद, बहुत सहूलत वाली नींद। साहबा इकराम फरमाते हैं कि मैदान जंग में भी हम जब रात को आराम कर रहे थे तो बहुत आराम से सोए, इस कदर एहतमाम से सोए कि अगले दिन बिल्कुल तरोताज़ा थे, इस जरिए से आसान हो गया जंग करना। और दौरान जंग भी बारहा ऐसा वाक़या हुआ कि जब हिम्मतें कमज़ोर हो रही थी अल्लाह ने नींद तारी कर दी, और वो ऊँग वापस तरोताज़ा हो जाने और ताज़ा दम हो जाने का जरिया बन गई।
इस युगशीकुम उन्नासा, जब तुम पर छा रही थी नींद, ऊंग, अमनतम मिन्हु, अल्लाह की तरफ से हम देने के वास्ते, व युनज़िलु अलैकुम मिनस समाई माआ, और उतार दिया अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर पानी, आसमान से बारिश नाजिल हुई जो मुसलमानों के लिए फायदेमंद और काफिरों के लिए नुकसानदेह हो गई। लियुताहिरकुम बिही, ताकि उसके जरिए से तुम्हें पाक कर दे। खूब मुसलमान नहाए भी, पहले पीने को दस्तयाब नहीं हो रहा था, अब तो इतना दस्तयाब था कि उससे गुस्ल भी कर रहे थे और अपने लिए जमा भी कर रहे थे जंगी जरूरियात के लिए। व युज़हिबा अन्कुम रिज्स शयातीन, रिज्स शैतान, और ताकि तुमसे दूर कर दे शैतान की नजासत को। मतलब क्या है नजासत से? कि जो वसवसे आते हैं तबई तौर पर आते हैं, बरबिनाए तब बशरी आते हैं। सामने 1000 का लश्कर है, क्या होगा, और हम बगैर तैयारी के आए हैं, क्या होगा। ये सारे जितने वसाविस थे शैतान की तरफ से अल्लाह ने सब साफ कर दिए, दिलों को एक इत्मीनान अता कर दिया। ये इत्मीनान कल्बी है मुसलमान का वो असासा, मुसलमान मुजाहिद का वो असासा जिसका मुकाबला दुनिया का कोई आला नहीं कर सकता, कोई हथियार नहीं कर सकता। मुनहसिर मरने पे हो जिसकी उम्मीद, नाउमीदी उसकी देखा चाहिए। जिसके लिए कामयाबी ही मरना हो, जान दे देना हो, अब इसका मुकाबला कौन क्या करे। दूसरे लड़ते हैं, काफिर लड़ते हैं ताकि जान बच जाए, और मुसलमान लड़ता है इसलिए कि अल्लाह के रास्ते में जान लग जाए। तो अब इसका मुकाबला कौन करेगा। जरूरत इस बात की है कि इस जज्बे जिहाद के साथ मुसलमान जिंदा रहे दुनिया में। तो फरमाया कि वलियरबिता अला कुलूबिकुम, ताकि वसाविस दूर हो जाए, वलियरबिता अला कुलूबिकुम, ताकि अल्लाह मजबूत कर दे तुम्हारे दिलों को। ये रबात कल्ब अल्लाह ही की तरफ से अता होता है। और युसब्बित बिहिल अक़दाम, और इसके जरिए अल्लाह तुम्हारे कदमों को मजबूत कर दे, जमा दे। इस यूही रब्बुका इलल मलाइका, और जब वही कर रहा था आपका रब फरिश्तों पर, अन्नी माकुम, कि बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ। फरिश्तों को भी कहा गया, अल्लाह ने बंदे मोमिन के लिए बशारत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से आपकी ज़बान मुबारक से दिलवा दी, और फरिश्तों को अल्लाह ने खुद ये हुक्म फरमा दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। फसब्बितुल लज़ीना आमनू, तुम क्या करो, अहले ईमान के कदमों को मजबूत करो। जंग तो बहरहाल मुसलमान ने करनी है, मैदान जंग में तो उसने खड़ा होना है, आकर लड़ना है। यही वो नुक्ते की बात थी जो बनी इसराइल नहीं समझ रहे थे। उनसे कहा गया था कि तुम दाखिल तो हो, यानी हरकत तो तुम करो, अल्लाह की नुसरत आ जाएगी। इस हरकत के साथ नुसरत जुड़ी हुई है, और उसरत जितनी होती है, यानी तंगी, उसरत कहते हैं अरबी जबान में तंगी को, जितनी उसरत होती है उतनी ही ज्यादा नुसरत होती है, अल्लाह की मदद उतनी ही आती है। और मुसलमान के पास जब वाफिर असबाब और सामान हो जाए तो नुसरत कम हो जाती है। चुनांचे आप देखेंगे पूरे वाक़े बदर में जा बजा नुसरत इलाही के नुमाया तरीन आसार नजर आते हैं। और जो लोग तावील करते हैं ना, और कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जद्दोजहद बिल्कुल इंसानी सतह पर हुई, तो कुरान हकीम की आयत सवाल कर रही हैं कि ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जद्दोजहद इंसानी सतह पर थी, ना और आज तक होने वाला जिहाद इंसानी सतह पर है, बल्कि ये तो इंसानों के लिए है ही नहीं, तो अल्लाह के लिए है। तो हर जगह पर खुदाई नुसरत है, उस वक्त के मुजाहिदीन की भी साथ थी और आज के मुजाहिदीन के भी साथ है। जो मैदान जिहाद में रहे हुए हैं वो जानते हैं, और जो देखे हुए हैं वो जानते हैं इस बात को कि किस किस तरह अल्लाह नुसरत फरमाते हैं, किस किस तरह गैबी इमदाद अल्लाह की आ रही होती है। मुसलमान की जंग वो 2 और 2 4 नहीं है, ये तो असल में बस इकदाम है इसकी तरफ से, बाकी सारी नुसरत अल्लाह की तरफ से। और अल्लाह अपने बंदों को वो नुसरतें दिखाता है, हर जमाने में दिखाता है। उस वक्त भी रब वही था, आज भी रब वही है। फरमाया कि अन्नी माअकुम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फसब्बितुल लज़ीना आमनू, साबित कदम रखो अहले ईमान को। सउल्क़ी फ़ी क़ुलूबिल लज़ीना कफ़रुर रुअब, अन करीब मैं डाल दूंगा उन लोगों के दिलों में रोब जिन्होंने कुफ्र किया है। इससे मुसलमान की मदद की गई। जो जितना सच्चा जानशीन होगा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अल्लाह उतनी रोब से उसकी भी नुसरत फरमाते हैं। फज़रिबू फ़ौक़ल आनाक, तुम मारो उनकी गर्दनों को, यानी फरिश्तों को हुक्म दिया जा रहा है कि तुम काफिरों की गर्दनों के ऊपर मारो। सीरत निगारों ने लिखा कि साहबा इकराम कहते हैं कि जब हम तलवार उठाते थे, अभी तलवार चलाई नहीं, काफिर की गर्दन गिर जाती थी। और यहां तक कि बड़े बड़े काफिरों को फरिश्तों ने कैदियों की तरह से बांध कर पेश किया और उनको कत्ल किया गया। गाजर मूली की तरह तुम उन्हें काटते जा रहे थे, तो कहा कि फजरिबू फौकल आनाक, फरिश्तों से कहा मारो इनकी गर्दनों के ऊपर। वजरिबू हुम कुल्ला बनान, और इनको ऐसी जरब लगाओ कि पोर पोर पर लगे, यानी जिस्म के हर हिस्से पर लगे। ये कोई इंसानी जरब नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से जरब है जो अल्लाह ने नुसरत के जरिए से पहुंचाई थी। वजरिबू मिनहुम, उनमें से जरब लगाओ, कुल्ला बनान, ऐसे कि वो हर पोर पर लगे। ज़ालिका बिअन्नहुम, ये इसलिए है कि बिलाशुबा ये लोग काफिर लोग शाक़ुल्लाह व रसूला, उन्होंने मुखालिफत की अल्लाह और उसके रसूल की। वमन युशाक़िक़िल्लाह, जो कोई लड़े अल्लाह और उसके रसूल से, व रसूला फ़इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, तो यकीनन अल्लाह सख्त सजा देने वाला है। ज़ालिकुम, ए काफिरों तुम इसी सजा के मुस्तहिक थे। ज़ालिकुम,
बहुत मुख्तसर कहा, ज़ालिकुम तुम इसी सजा के मुस्तहिक थे, फज़ूक़ूहु तो अब चख लो इसे, व अन्ना लिल काफिरीन अज़ाबन नार और बेशक काफिरों के लिए आग का अजाब है, वो इससे भी बढ़कर है, आखिरत में दिया जाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए लोगों जो ईमान लाए हो, इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू ज़हफ़न जब तुम्हारी मुलाकात हो जाए काफिरों से मुठभेड़ के मौके पर, ज़हफ़न यानी ज़हफ़ कहते हैं हमले के मौके को, जिस मौके पर हमलावर होते हैं, मुसलमान काफिरों पर हमलावर हो, फला तुवल्लूहुमुल अदबार तो देखो उनको पीठ दिखाकर न जाना। जंग के मैदान से पीठ फेर लेना ये कबीरा गुनाहों में से और इंतहाई सख्त गुनाहों में से है, उसकी सख्त सजा भी बयान की गई। फरमाया वमन युवल्लिहिम यौमइज़िन दुबुरा और जो कोई पीठ फेर लेगा उनसे उस दिन पीठ, इल्ला मुतहर्रिफन तो बड़े गुनाह वाला हुआ, सिवाय इसके कुछ मुस्तस्ना सूरतें हैं, इल्ला मुतहर्रिफन लिक़ितालिन सिवाय ये कि वो पैंतरा बदलने वाला हो लड़ाई के लिए, यानी वार दूसरी तरफ से आकर वार करने के लिए पीछे हट जाए तो दुरुस्त है, और मुतहय्यिज़न इला फ़िअतिन या ये कि वो वापस अपने जमात में जुड़ जाए, अपने गिरोह के साथ जाकर जुड़े और फिर हमलावर हो जाए। दूबदू जंग होती थी तो उसमें ये सूरतें थी, तलवार से तलवार टकरा रही है तो बाज अफराद एक साथ हो जाते थे, पीठ से पीठ मिलाकर लड़ते थे, तो अब अगर एक साथी निकल गया बीच में से किसी शहीद हो गया तो अब ये अकेला लड़े मुश्किल होता था, कोई पीछे से हमलावर हो जाएगा तो अब ये पीछे आता था ताकि दूसरा इसके साथ आ जाए और फिर ये दोनों पीठ से पीठ जोड़ लें, आगे से ये लड़े पीछे से ये लड़े और इस तरह वापस जंग के मैदान में दाखिल हो जाए। तो इसे कहा क्या वो मुतहय्यिज़न इला फ़िअतिन वो अपनी जमात की तरफ वापस आना चाहता हो, फ़क़द बाअ बिग़ज़ब मिन अल्लाह तो जो कोई इन इस्तिस्नाई सूरतों को छोड़कर मैदान जिहाद से पीठ दिखाकर भागेगा तो वो तो लौटा अल्लाह के गजब के साथ, व मावाहु जहन्नम और उसका ठिकाना जहन्नम है, व बिअसल मसीर और बहुत बुरी जगह है। फलम तक़्तुलूहुम ए मुसलमानों तुमने उन्हें कत्ल नहीं किया। अब बताइए कोई इंसानी जंग तो है नहीं, खुदाई जंग है, मुकद्दस जंग है, जिहाद है अल्लाह के रास्ते का, अल्लाह की नुसरत है। फलम तक़्तुलूहुम फरमाया तुमने कत्ल नहीं किया, वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम बल्कि अल्लाह ने उन्हें कत्ल किया, वमा रमईता और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने नहीं फेंका, इज़ रमईता जब आपने फेंका था, यानी आलमे वाक़या में तो आपने फेंका था, वलाकिन्नल्लाह रमा मगर हकीकत के एतबार से अल्लाह ने फेंका था। वो क्या था? हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी भरकर मिट्टी ली और काफिरों की तरफ फेंक दी और फरमाया शाहतिल वजूह चेहरे बिगड़ जाए, और अल्लाह ने अपनी कुदरत कामिला से उस मिट्टी के जर्रात को 1000 के लश्कर तक पहुंचा दिया, हर एक के चेहरे पे मिट्टी आ गई, उनकी आंखों में घुस गई, उनके ऊपर जो है वो सर पर लग गई और जोर जोर से लगती थी, यहाँ तक कि वो इससे बौछाल का शिकार हो गए, बौखलाहट का शिकार हो गए और एक सरासीमगी फैल गई काफिरों की सफूफ में। उसके बाद मुसलमानों ने हमला किया यकबारगी और उनको काटते जाते थे, मारते जाते थे। तो फरमाया कि नबी जब आपने फेंका तो आपने नहीं फेंका, असलन अल्लाह ने फेंका, वलियुब्लियल मोमिनीना मिन्हु बलान हसना ताकि अल्लाह सुब्हानहु व तआला मोमिनीन को अता फरमाए अपनी तरफ से बड़े इनामात, यानी नवाजे उन्हें इस इब्तिला इस आजमाइश के बाद एक बड़े नतीजे यानी बलाए हसना से यानी अच्छे इनाम से। इन्नल्लाह समीउन अलीम यकीनन अल्लाह खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है। ज़ालिकुम यही हिकमत थी, मुख्तसरन कहा कि यही अल्लाह की हिकमत थी। अल्लाह चाहता था कि ये जंग हो जाए, कमजोर मुसलमान हो ताकतवर काफिर हो असबाब के एतबार से, ताकि रहती दुनिया तक ये वाजे कर दिया जाए कि हक असबाब का मोहताज नहीं है, वो तो हक के हक होने की बुनियाद पर खड़े हो जाते हैं। अल्लाह इसी तरह चाहता था। ज़ालिकुम यही हिकमत थी। वन्नल्लाह मोहिनु कैदिल काफिरीन बेशक अल्लाह तो कमजोर करने वाला है काफिरों की तदबीरों को। इन तस्तफ्तिहू काफिरों से कहा जा रहा है काफिरों अगर तुमने फतह मांगी थी, जैसे कि अबू जहल ने दुआ की थी कि जो हम में से झूठा है उसको जलील कर दे, जो काते रहम है उसको जलील कर दे, और ये कि अल्लाह कल जो है वो हक व बातिल का फैसला फरमा दे। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि अच्छा तुमने फैसला मांगा था, फ़क़द जाअकुमुल फतह आ गई तुम्हारे पास फतह, यानी अल्लाह ने मुसलमानों को फतह दे दी, फैसला तुम्हारे लिए कर दिया कि तुम नाकाम हो, तुम ही हो बातिल पर। व इन इंतहू और देखो बाज आ जाओ, फहुवा खैरुल लकुम अगर तुम बाज आ गए तो यही तुम्हारे लिए बेहतर है। व इन तऊदू और अगर तुम फिर वही करोगे जो तुमने पहले किया था, पिछली रविश अख्तियार करोगे, नऊद तो हम फिर वही करेंगे। तुम फिर लश्कर लाओगे मुसलमानों के खिलाफ, चढ़ाई करोगे तो हम फिर मुसलमानों की मदद करेंगे। वलन तुगनी अन्कुम फिअतुकुम शैया और हरगिज तुम्हें तुम्हारी जमात कोई फायदा न देगी, तुम्हारा लाओ लश्कर तुम्हारे काम ना आएगा। वलौ कसरत चाहे वो जितना ज्यादा हो जाए। वन्नल्लाह माअल मोमिनीन और यकीनन अल्लाह मोमिनों के साथ है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए लोगो जो ईमान लाए हो, अतीउल्लाह व रसूला इताअत करो अल्लाह और उसके रसूल की, वला तवल्लौ और देखो रूगर्दानी न करो अनहो उनसे, यानी उनकी इताअत से न फिरो, व अंतुम तस्माऊन जबकि तुम सुन रहे हो।
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی مانند جنہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر وہ سنتے نہ تھے، یعنی پچھلے گروہوں کی مانند، اہل کتاب کے گروہوں کی مانند، بنی اسرائیل کی مانند۔ ان شر الدواب عند اللہ، بے شک زمین پر چلنے والے جتنے بھی جاندار ہیں ان میں اللہ کے نزدیک سب سے بیکار، سب سے بدترین گئے گزرے کون ہے؟ الصم البکم الذین لا یعقلون، وہ جو بہرے ہوں، گونگے ہوں اور عقل سے کام نہ لیتے ہوں، یعنی ہدایت کے نظر سے نہ دیکھتے ہوں اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے نہ سنتے ہوں۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا، اور اگر اللہ جانتا کہ ان میں کچھ خیر ہے، لَأَسْمَعَهُمْ، تو ضرور انہیں سنوا دیتا، یعنی انہیں آمادہ کر دیتا کہ وہ بھی اطاعت کے راستے پر آ جائیں۔ منافقین جو رہ گئے تھے ان کو بھی باخبر کیا جا رہا ہے۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر وہ انہیں سنواتا، لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، تو پھر بھی وہ منہ پھیر لیتے اور اعراض کرنے والے ہوتے، یعنی مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اس پر فکر مند نہ ہو کہ جو تمہارے ساتھ نہیں آیا لڑنے کے لیے اس نے اپنا ہی نقصان کیا، تمہارا کوئی فائدہ نہ کیا، تمہارے لیے کوئی نقصان کا ذریعہ نہ بنا۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، کہا مانو، سن لو جب وہ حکم دے تمہیں، اذا دعوکم، جب وہ تمہیں بلائیں، لما یحییکم، اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ تمہیں بلائیں ایسی چیز کی طرف جو تمہیں زندگی دینے والی ہے۔ لما یحییکم، سوچنے کی بات ہے، کیا چیز ہے زندگی دینے والی؟ فرمایا جا رہا ہے یہ اللہ کے راستے کا جہاد ہے، اس کے راستے کا قتال ہے جو زندگی بخش ہے، یہ زندگی دیتا ہے، قوموں کی زندگی۔ ایک شخص شہید ہو جاتا ہے مگر قوم کو زندگی مل جاتی ہے، عزت والی زندگی، اسلام کو شان و شوکت مل جاتی ہے۔ اذا دعاکم لما یحییکم، جب بلائے تمہیں اس شے کی طرف جو زندگی بخش ہے۔ وَاعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، کہ بے شک اللہ حائل ہو جاتا ہے ایک بندے اور اس کے دل کے مابین، ایک بندے اور اس کے ارادے کے مابین۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک مرتبہ توفیق دیتے ہیں اور انسان خیر کو سمجھ لیتا ہے۔ اب جب یہ خیر کی سمجھ اس کے اندر آ جائے پھر اسے اختیار نہ کرے اور ہیلے بہانوں سے کام لے اور بزدلی دکھائے اور سستی دکھائے، تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ توفیق ختم ہو جاتی، اب آئندہ اللہ اسے خیر کی توفیق ہی نہیں دیتے۔ اس لیے ڈرنا چاہیے، توفیقات جو اللہ کی طرف سے عطا ہوں، مواقع خیر کے، نیکی کے، تقوی کے دستیاب ہوں، انہیں آگے بڑھ کر اختیار کرنا چاہیے۔ تعویق سے کام لینا شیطان کا طریقہ ہے، شیطان یہ سکھاتا ہے، پھر دیکھیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہلاک ہو گئے وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کل کریں گے، کل کریں گے، کل کریں گے، کل پر ڈالنے والے۔ خیر کی کوئی بات سمجھ میں آ گئی اسی وقت عمل کریں، چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے وہ بڑی ہو۔ یہی رویہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں پروان چڑھے۔ سمجھ میں آ گیا کہ بھئی داڑھی رکھنا سنت ہے تو بس چھوڑ دیں کل سے اس غلط کام کو کہ چہرے کو مونڈا جائے اور جو ہے وہ کافروں سے اور مشرک عورتوں سے مشابہت اختیار کریں۔ سمجھ میں آ گیا کہ سود حرام ہے تو چھوڑ دیں اس کو، کہہ دیں جس اتنے بڑے بڑے کام مسلمان انجام دے رہے ہیں، اللہ کے راستے میں جان قربان کر رہے ہیں، تمہارے لیے یہ ممکن نہیں کہ تم حرام چھوڑ دو۔ سمجھ میں آ گیا کہ پردہ دین میں ہے تو بس اختیار کریں اس کو، لوگوں کے کہنے سے کیا ہوتا، لوگ یہ کہیں اور لوگ وہ کہیں۔ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا خیر کا ذریعہ ہے تو لگائے۔ شیطان ڈراتا ہے، خوف دلاتا ہے کہ تنگ دست ہو جائیں گے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ایسے سارے خوف چھوڑ دو۔ جب تمہیں توفیق ہو جائے نیکی کو سمجھنے کی، اللہ تمہارے دل میں بات ڈال دے کہ نیک کام ہے تو اختیار کرو آگے بڑھ کر۔ یہ سوچنا کہ اندیشوں میں پڑ جائے انسان، بہت سی باتیں اس کے اوپر لاتا رہے، یہ اس کو توفیق سے محروم کر دیتی ہے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور بلا شبہ اللہ ہی کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اور ڈرو اس فتنے سے، لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، جو تم میں سے صرف ظالموں ہی پر نہیں آئے گا، یعنی ظالم لوگوں کو ہی خاص طور پر آ کر نہیں پکڑے گا بلکہ عام ہوگا۔ سخت آیت ہے قرآن حکیم کے اس اعتبار سے کہ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم خیر پر قائم رہنے والے اور خیر کے لیے اقدام کرنے والے آگے بڑھ کر حق کے علمبردار بن کر نہیں کھڑے ہوتے، لوگوں کو نصیحت نہیں کرتے، برائیوں کو نہیں روکتے، تو ایک نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہاری قوم میں جو برے لوگ ہیں ان کی طرف، ان کی وجہ سے جب عذاب آئے گا آسمان سے تو صرف ان غلط لوگوں پر نہیں آئے گا، وہ عام ہوگا، ہر ایک کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا مراد ہے کہ وہ عام ہو جائے گا، دوسروں کو بھی لے لے گا عذاب میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب کوئی عمومی عذاب آتا ہے تو قوم کے اچھے اور برے سب مارے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنی اپنی نیتوں کے اعتبار سے اٹھائے جائیں گے،
یعنی جو نیک آدمی تھا اس کو دنیا میں تو سزا کے ساتھ وہ بھی مبتلا ہوگا، مگر آخرت میں یہ ہے کہ اپنی نیت کے موافق یعنی خیر کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور جو برے تھے وہ برائی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے آخرت میں اپنا انجام بھگتیں گے۔ فرمایا فلا واتقوا فتنة، ڈرو اس فتنے سے، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو صرف ظالموں ہی پر خاص طور پر نہیں آئے گا بلکہ عام ہوگا۔ واعلموا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، کہ بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو معاشرتی برائیاں ہیں جو معاشرے میں عام ہو جاتی ہیں، جو اجتماعی برائیاں ہیں، ان کے اثر سے کوئی شخص چاہے بھی تو محفوظ نہیں رہ سکتا اگر سوسائٹی پر، پورے معاشرے پر وہ برائی غالب ہو۔ بے حیائی ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، ظلم زیادتی ہے، ناانصافیاں ہے، رشوت ستانی ہے۔ کیا روزمرہ کی زندگی میں نیک سے نیک آدمی کو بھی اس سے واسطہ نہیں پڑ رہا ہوتا؟ چاہے بھی تو اپنے نظر کی حفاظت نہیں کر سکتا، چاہے بھی تو حلال کمانا، چاہے بھی تو اتنی مشکلات کھڑی ہو جائیں۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں چاہیے برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرو، تاکہ ایک اچھی معاشرت کے ساتھ ایک اچھی زندگی، ایمان والی زندگی تم بھی گزار سکو۔ نیکیوں کا اثر عام ہوتا ہے اور برائیوں کا اثر بھی عام ہوا کرتا ہے۔ فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اور یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں کمزور بنا لیے گئے تھے، تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، اور خوف ہے تمہیں اس بات کا کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے۔ مدینہ منورہ میں جب تھے، مکہ مکرمہ میں جب تھے تو اس بات کا اندیشہ تھا کہ ایسے ہی مسلمانوں کو نقصان پہنچے گا۔ فآواکم، پھر اللہ نے ہجرت کا حکم دیا اور تمہیں ٹھکانہ دے دیا، اللہ نے تمہیں جگہ دی، یعنی ٹھکانہ دے دیا، مدینہ منورہ کو جائے ہجرت بنا دیا، مہاجر بنا دیا۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور تمہاری مدد کی اپنی نصرت سے، انصار کو تمہارے لیے مددگار بنا دیا۔ وَرَزَقَكُمْ، اور تمہیں رزق دیا، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، لَعَلَّكُمْ تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ خاص طور پر مہاجر مسلمانوں کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ ان کو یہ اللہ نے نعمتیں عطا کی، بعد میں مواخات کے ذریعے سے اور تجارت کے ذریعے سے اللہ نے ان کو خوب رزق میں بھی کشادگی عطا فرمائی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تخونوا اللہ، دیکھو خیانت نہ کرو اللہ سے، والرسول، اور اس کے رسول سے، ولا تخونوا اماناتکم، اور دیکھو خیانت نہ کرو اپنی امانتوں میں، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو۔ مال غنیمت میں جو کچھ جمع کیا گیا وہ سب کچھ لا کے، جو کچھ اٹھایا گیا تھا وہ سب کچھ لا کر جمع کر دیا جائے، سامنے رکھ دیا جائے، اس میں سے کوئی چیز اپنے پاس رکھ لینا جائز نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو کوئی ایسا غل کرے گا، اس طرح سے اٹھا لے گا اس میں سے کچھ، تو یاتی بما غل یوم القیامہ، وہ لے کر آئے گا، قرآن میں بھی ذکر کیا گیا کہ اس کو لے کر آئے گا وہ روز قیامت، یعنی اس کے اوپر سوار ہوگا۔ کوئی اونٹ چرایا ہے تو اونٹ بھی اپنے کندھے پہ سوار کیے ہوئے لے کر آ رہا ہوگا۔ امانت میں خیانت نہ کرو، اپنے ساتھ خیانت نہ کرو، وانتم تعلمون، جبکہ تم جانتے ہو۔ واعلموا، اور جان لو، انما اموالکم واولادکم، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں، فتنۃ، تمہارے لیے آزمائش کا سامان ہے۔ ان کی محبت میں حرام کو حلال نہ کر لینا، ان کی محبت میں حرام کو اختیار کرنے والے نہ بن جانا۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، بلا شبہ اللہ کے پاس تو بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، یجعل لکم فرقانا، تو وہ تمہارے لیے فرقان بنا دے۔ کیا مطلب ہے فرقان کا؟ فرقان کہتے ہیں ایسی چیز جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہو، فرقان۔ قرآن حکیم کو بھی فرقان کہا گیا اور یوم بدر کو بھی فرقان کہا گیا۔ فرقان سے مراد یہ ایک صلاحیت بھی ہے جو انسان کے اندر رکھی گئی، حق و باطل میں فرق کرنے والی چیز۔ یا اللہ نے انسان کی فطرت میں صلاحیت رکھی ہے کہ وہ نیکی پر خوش ہوتا ہے اور برائی پر پریشان ہوتا ہے۔ تو حدیث میں یہ علامت جو فرقان کی انسان کے اندر ہے، یہاں فرمایا اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہارے لیے ایک فرقان بنا دے گا، ایک کسوٹی تمہیں دے دے گا، دل کے اندر یہ صلاحیت پیدا فرما دے گا۔ حدیث میں فرمایا کہ نیکی وہ ہے کہ جس کو کر کر تم مطمئن ہوتے ہو اور تمہارے اندر ایک خوشی کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور برائی وہ ہے کہ جس کو تم اپنے دل میں کھٹکتا ہوا پاتے ہو اور ساتھ ساتھ اس بات کو ناپسند کرتے ہو کہ وہ لوگوں کے علم میں آ جائے۔ تو جس کام کو تم ناپسند دیکھو کہ لوگوں کے علم میں نہ آئے تو وہ گناہ ہے، اسے چھوڑ دو۔ تو یہ دل کے اندر ایک صلاحیت ہے فرقان کی، حق و باطل میں فرق کرنے کی، اللہ وہ تمہیں عطا فرمائیں گے۔ اچھا، جو تقوی اختیار کرتے ہیں ان کی صلاحیت بڑھتی چلے جاتی ہے۔ متقی لوگ وہ دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ یہ کام بظاہر اچھا نظر آ رہا ہے مگر حقیقت کے اعتبار سے نقصان دہ۔ اللہ والوں کو یہ بصیرت عطا ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کسی نے کہ آپ کو کوئی خاص علم بھی دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یعنی یہ مشہور کر دیا گیا تھا نا اس زمانے میں بھی اور آج بھی ہے کہ حضرت علی کو کچھ خاص علوم دیے گئے جو چھپے ہوئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ وہی علوم ہے جو سب کے پاس ہے، ہاں وہ صلاحیت جو اللہ کسی بندے مومن کے دل میں پیدا فرما دیتے ہیں۔
اس میں ظاہر سی بات ہے ہر کوئی الگ الگ ہوتا ہے، کسی کی یہ صلاحیت بڑھی ہوئی ہوتی ہے، کسی کی کم ہوتی ہے، تو یہ فرقان کی صلاحیت، آج بھی جو تقوی اختیار کرے اللہ اس کو بصیرت خاصہ سے نوازتے ہیں۔ حدیث میں آیا کہ اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے، اس کی سمجھداری سے ڈرو، یعنی وہ بڑی کام کی چیز ہے۔ فإنہ ينظر بنور اللہ، کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ کے نور سے دیکھنے سے مراد کیا ہے کہ قرآن و سنت کے علم کی روشنی میں، اور وہ جو صلاحیت فرقان اس کے اندر تقوی کی بنیاد پر پیدا ہو جاتی ہے۔ فرمایا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، وہ مٹا دے گا تم سے تمہاری برائیاں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ مالک ہے فضل عظیم کا۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یاد کیجئے جب تدبیر کر رہے تھے کافر لوگ آپ کے خلاف، لِيُثْبِتُوكَ، کہ وہ آپ کو قید کر دیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اس سے پہلے کا واقعہ ہے کہ بقیہ اصحاب رسول کچھ روانہ ہو چکے تھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سواری تیار رکھو، جیسے ہی حکم آئے گا اللہ کی طرف سے ہجرت کا ہم سفر پر روانہ ہو جائیں گے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے سواریوں کو تیار رکھا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں تھے، یہاں تک کہ ایک رات، ہجرت کی رات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں موجود تھے اور حکم آ گیا۔ اس موقع پر کفار مکہ اپنی سازشیں کر رہے تھے اور بیٹھے ایک مشاورت میں، ایک جو ہے وہ کہیے کہ سازشی گروہ بیٹھا ہوا تھا، اور تین آپشنز پر وہ غور کر رہے تھے، لیُثْبِتُوکَ، کہ وہ آپ کو قید کر دیں، او یقتلوکَ، یہ کہ آپ کو قتل کر دیں، او یخرجوکَ، یا یہ کہ آپ کو نکال باہر کریں، مدینے سے نکال دیں۔ اب اس پر ابو جہل جو ہے وہ سارے آپشنز کی نفی کرتا جاتا تھا، کہتا تھا کہ نہیں، اگر ایسے نکال دو گے تو جا کے باہر عرب کی طاقتوں کو جمع کر کے تمہارے خلاف لے آئیں گے، اور قید کر کے رکھنا بھی ممکن نہیں ہے کہ ان کے جانثار ساتھی ہیں۔ پھر آخر جو ان کا مشورہ ہوا کافروں کا وہ یہ تھا کہ ہر قبیلے کا ایک آدمی ہمارے ساتھ ہو جائے، اور سب مل کر ایک ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوں گے، اور اپنی اپنی تلواروں سے آپ کو نعوذ باللہ شہید کر دیں گے، تاکہ کسی ایک پر الزام نہ آئے، اور وہ یہ سارے مسلمان مل کر، اور یہ کہ جو آپ کے قبیلے والے ہیں بنو ہاشم، وہ کسی ایک کے بالمقابل کھڑے نہ ہو سکیں۔ تو یہ ساری سازشیں تھی جو کافر کر رہے تھے۔ وَيَمْكُرُونَ، وہ طرح طرح سے تدبیریں کر رہے تھے، مکر و فریب کر رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ تدبیر فرما رہا تھا۔ اللہ نے آپ کو اذن ہجرت دے دیا اور حکم دیا کہ جاتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنے بستر پر سلا دیا، اور وہ کافر تلواریں لے کر آپ کے دروازے تک آ چکے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، اور آپ آیات تلاوت فرماتے ہوئے ان کے سامنے سے گزر گئے، اور ان میں سے کسی کو نظر بھی نہیں آئے۔ اللہ نے حفاظت خاصہ کا اہتمام فرمایا، وہ دیکھتے رہ گئے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما گئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر سے اٹھ کر تشریف لا رہے تھے، تو ان کی ساری سازشوں کو اللہ نے توڑ دیا۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات، قالوا، تو وہ کہتے ہیں قد سمعنا، کہ ہم نے سن لیا، لو نشاء، اور اگر ہم چاہیں، لقلنا مثل هذا، تو ہم بھی کہہ دیں ایسے ہی، یعنی ایسے ہی آیات ہم بھی بنا لے آئے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ نہیں ہے مگر پچھلوں کی داستانیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اور یاد کرو جب انہوں نے کہا تھا اے اللہ، ان کان ھذا هو الحق من عندک، اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں یہ آپ کی طرف سے برحق ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دیجئے۔ ابو جہل کی دعا جو اس نے روانہ ہونے سے پہلے کعبۃ اللہ کے پردوں کو پکڑ کر کی تھی۔ اب اتنا بعذاب علیم، یہ لے آئیے ہم پر عذاب دردناک۔ وما کان اللہ لیعذبہم، اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تو ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے، وانت فیہم، جبکہ آپ ان کے مابین موجود تھے، یعنی یہ کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں موجود ہیں تھے اس وقت تک عذاب آسمان سے اتارا نہیں جا سکتا تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ کفار تو مستحق اس بات کے ہو گئے ہیں، کفار مکہ کے ان پر آسمان سے عذاب اتارا جائے، مگر دو اسباب ہیں جس کی وجہ سے عذاب نہیں آ رہا۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مابین موجود ہے، اب جب آپ وہاں سے ہجرت فرما چکے تو کبھی بھی عذاب آ سکتا ہے۔ ہاں دوسری بات یہ بتائی، ایک ڈر سنایا انہیں، اور دوسری بات یہ فرمائی کہ وما کان اللہ معذبہم، اور اللہ تو ایسا نہیں کہ انہیں عذاب دے، وہم یستغفرون، جبکہ وہ بخشش طلب کرتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا کہ دور جاہلیت سے طریقہ تھا مشرکین مکہ کا بھی کہ وہ کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہوئے یہ غفرانک کے الفاظ کہا کرتے تھے، اور یہ بخشش کے الفاظ ہیں۔ تو حالت کفر میں ان کا استغفار کرنا انہیں یہ فائدہ تو نہیں دیتا کہ آخرت میں ان کے گناہ بخشے جائیں، ہاں یہ فائدہ ضرور مل جاتا ہے کہ دنیا میں اللہ کے عذاب کو یہ چیز مؤخر کر دیتی ہے۔ تو ایسے ہی ہوا کہ ان کو پھر کعبۃ اللہ میں اس طواف کے دوران دور جاہلی کے رسوم اور کفر کے باوجود بھی استغفار کرنا، اس سے ایک حد تک وہ عذاب سے روکے رہے، پھر میدان بدر میں لا کر ان کو الگ کر عذاب دیا گیا۔ وما لہم
وما لہم اور کیا وجہ ہے کہ اللہ یعذبہم اللہ کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے وہم یصدون عن المسجد الحرام جبکہ وہ روکتے ہیں مسجد حرام سے وما کانوا اولیاءہ جبکہ وہ اس کے حقیقی متولی نہیں ہیں ان کو حق کی تولیت نہیں پہنچتا ان اولیاءہ کعبۃ اللہ کا حقیقی متولی الا المتقون کوئی نہیں ہو سکتا سوائے تقوی والوں کے ولکن اکثرهم لا يعلمون مگر ان کی اکثریت جانتی نہیں ہے۔ یہ بھی بتا دیا گیا کہ آئندہ ایک وقت آئے گا کہ تولیت کعبۃ اللہ کی وہ بھی ان سے لے لی جائے گی، فتح مکہ کے موقع پر لے لی گئی۔ وما کان صلاتهم عند البیت اور نہیں ہے ان مشرکین کی نماز بیت اللہ کے پاس الا مکان سوائے سیٹیوں کے و تصدیہ اور تالیوں کے بجانے کے فذوقوا العذاب تو چکو عذاب کا مزہ بما کنتم تکفرون بسبب اس کفر کے جو تم کرتے ہو۔ جس طرح سے آج بعض لوگ عرس کے موقعوں پر اور اسی طرح کی محفلیں بنا کر اس موقع پر جو حرام موسیقی ہے، آلات موسیقی ہے، ان کو بجاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی شرعن جائز چیز ہے اور اس پہ کوئی ثواب ملتا ہے۔ یہ جاہلیت کے طریقے ہیں۔ اسلام میں موسیقی کو حرام کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، اور یہ موسیقی اور یہ آلات موسیقی، یہ ساز، یہ دل میں نفاق کو پروان چڑھاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ مشرکین مکہ تو کعبۃ اللہ کے پاس بھی سیٹیاں بجاتے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں، تو ان کو اب عذاب کا مزہ چکھایا جائے گا۔ ان الذین کفروا بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ينفقون اموالہم وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال لیصدوا عن سبیل اللہ تاکہ وہ اللہ کے راستے سے روکیں، فسینفقونہا اور ان قریب پھر وہ خرچ کریں گے، یعنی اگلے مارکوں میں بھی خرچ کریں گے۔ اس وقت خرچ کیا انہوں نے، اگلے مارکوں میں بھی خرچ کریں گے۔ یہ اس وقت کے کافروں کے لیے بھی ہے اور آج کے کافروں کے لیے بھی ہے۔ وہ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنا بہت سا مال خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا ثم تکون علیہم حسرتن یہ ان کا سب خرچ کیا ہوا آخر کار ان کے لیے باعث حسرت ہوگا۔ وہ بڑے بڑے بجٹ جو انہوں نے مختص کر رکھے ہیں مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے، یہ ان کے لیے باعث حسرت ہوں گے۔ ثم یغلبون پھر وہ مغلوب کر دیے جائیں گے۔ چاہے تو اللہ کی طرف سے ایسا ہو کہ مسلمانوں کے ہاتھوں دنیا ہی میں مغلوب کیے جائے، یا یہ کہ روز قیامت ان کو سزا دی جائے گی۔ والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، الی جہنم یحشرون جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب تاکہ اللہ الگ کر دے ناپاک کو پاک سے، ویجعل الخبیث اور کر دے ناپاک کو بعضہ علی بعض ایک ساتھ، ایک کے اوپر ایک، فیرکمہ اوپر تلے جمع کرتے، جیسے کچرے کو جلانے کے لیے اس کا ڈھیر لگایا جاتا ہے، ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافروں کو یکجا کرے گا، اوپر تلے انہیں ڈھیر لگائے گا، فیرکمہ جمیعاً سب کو ایک ساتھ اوپر تلے ڈھیر میں جمع کرے گا، فیجلہ پھر بنا دے گا ان کو فی جہنم جہنم والوں میں سے ڈال دے گا انہیں جہنم میں۔ اولئک هم الخاسرون یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یہاں پر روکتے ہیں انشاءاللہ اور 8 رکعت تراویح عطا کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔